खुदावंद यीशु मसीह के कदूस और प्यारे नाम में आप सब बहन भाइयों को मेरा सलाम। खुदा का कलाम जो ज़िंदा है और हमारी कुव्वत है, ये वो रोटी है जिसे हमें हर रोज़ लेने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं लेंगे तो आप कमज़ोर होते चले जाएंगे और रूहानी कमज़ोरी मौत है और ये हमें एक अबदी हलाकत की तरफ ले जाएगी। मेरे भाई और बहनों, ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम को सीखें। आज बड़ा खूबसूरत दिन है फादर्स डे, और फादर्स डे के ऊपर हम अपने बाप को अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। और हर घराने में बाप की मोहब्बत जो है और उसकी शफ़क़त के ऊपर आज हम देखते हैं कि उसकी अहमियत के ऊपर ज़ोर दिया जाता है, और हम हमेशा अपने बाप से मोहब्बत का इजहार इस दिन में करते हैं। खुदा का कलाम बाप की मोहब्बत के बारे में क्या सिखाता है, आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। खुदा के कलाम में एक बड़ी खूबसूरत मिसाल हमें मिलती है एक ऐसे शख्स की जो एक अच्छा बाप था, और ये एक ऐसा बाप है जो अपनी बेटी से इंतहाई मोहब्बत करता है। आइए हम खुदा के कलाम में से मरकज़ की इंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 21 से 24वीं आयत तक और फिर 35 से 43वीं आयत तक का मुताला करें। हमें एक ऐसा शख्स मिलता है जो अपनी बेटी के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है, और ये बड़ी तमदही के साथ, बड़ी आस लेकर, बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी जाफशानी करता हुआ हमें यहाँ नज़र आता है। जब यीशु फिर कश्ती में पार गया तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई, और वो झील के किनारे था। और इबादत खाने के सरदारों में से एक शख्स याईर नाम आया और उसे देखकर उसके कदमों में गिरा और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और ज़िंदा हो। और फिर अगर हम 35वीं आयत में पढ़ें, और वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के हाँ से लोग आए और आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई, अब उस्ताद को क्यों तकलीफ़ देता है। जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाना के सरदार से कहा, खौफ ना कर, फ़कत एतकाद रख। फिर उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के सिवा और किसी को अपने साथ चलने की इजाज़त ना दी, और वो इबादत खाना के सरदार के घर में आए और उसने देखा कि हुल्लड़ हो रहा है और लोग बहुत रो पीट रहे हैं, और अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों गुल मचाते और रोते हो, लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। और वो उस पर हंसने लगे, क्योंकि वो सबको निकाल कर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहाँ लड़की पड़ी थी अंदर गया, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कौमी, जिसका तर्जमा है, आए लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। वो लड़की फिलफुर उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 बरस की थी। इस पर लोग बहुत ही हैरान हुए। फिर उसने उनको ताकीद से हुक्म दिया कि ये कोई ना जाने, और फरमाया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। फिर भाई और बहनों, एक ऐसा शख्स जो अपनी 12 बरस की लड़की से इंतहाई मोहब्बत करता था, और वो मारा फिरता रहा कि खुदावंद यीशु मसीह तक पहुँचे। एक ऐसी शख्सियत थी वो जो छुपी हुई शख्सियत नहीं थी। ये इबादत खाने का सरदार था, और कफरनहूम में इस शख्स को तमाम बनी इसराइल के लोग जानते थे, क्योंकि हर शख्स इबादत खाने में आता था, और ये वो शख्स था जो इबादत खाने में रहता और इबादत का इंतज़ाम करता था, और इबादत के तमाम इंतज़ामी अमूर में सरदार था।
اور تمام لوگ اس کی اہمیت کو، اس کے رتبے کو اور جانتے تھے کہ یہ ایک بڑی شخصیت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی اس شخصیت کو پیچھے رکھ کر وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے تڑپ رکھتا ہے اپنی بیٹی کے لیے، تاکہ وہ شفا پا جائے. میرے بھائی اور بہنوں، آج ہم اپنے گھرانوں میں نگاہ کرتے ہیں تو ہم باپ کی ذمہ داریوں پر غور کرتے ہیں. تو آج بہت سارے خاوند جو ہیں، مرد حضرات، گھرانوں کے اندر اپنی ذمہ داریوں سے نظر چراتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ اپنے بیوی اور بچوں کو نگلیکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ یا تو صبح سویرے اٹھتے ہیں اور کام پر چلے جاتے ہیں اس وقت جب ان کے بچے سو رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت گھر آتے ہیں جب ان کے بچے سو رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے بچوں کی کوئی رفاقت، کوئی ان کے ساتھ ایسا رویہ نہیں ہوتا جس میں وہ اپنے باپ کی شفقت اور محبت کا ایکسپیرینس کر سکے. میرے بھائی اور بہنوں، اگر آج ہم اپنے ملک پر غور کریں تو ہمارے ملک کے اندر بے انتہا ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے جو خودکشی کرنا چاہتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کے اندر، بچوں کے اندر تذبذب اور ابتری، چڑچڑاپن ہمارے گھرانوں کے اندر، ہمارے بچوں میں دیکھیں. اور ہمارے بچے جو ہیں انتہائی فرسٹریشن کا شکار ہیں. وہ فرسٹریشن، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، یہ مجھ سے بہتر آپ گھرانے میں جانتے ہیں. میرے بھائی اور بہنوں، آج اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں، غور کیجئے. خدا کا کلام بھی ہمیں انتہائی حکمت کے ساتھ چلنے کی سجیشن دیتا ہے، اور سجیسٹ کرتا ہے کہ ہمیں حکمت کے ساتھ چلنا ہے. میرے بھائی اور بہنوں، باپ کا رویہ ہمارے گھرانوں میں کیا ہے؟ کیا ایک باپ اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے نبھا رہا ہے؟ کیا ایک باپ ایک اچھا خاوند بھی ہے؟ کیا وہ اپنی بیوی کی ذمہ داریوں سے اچھی طرح واقف ہے؟ کیا وہ اپنے بچوں کی ذمہ داریوں سے اچھی طرح واقف ہے؟ اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ گزشتہ دہائی میں، اس دہائی کے اندر کرائم ریشو کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. اس دہائی کے اندر غریبی کی ریشو کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. اس دہائی کے اندر بچوں کے اندر چڑچڑاپن اور کڈز ابیوزز کتنی زیادہ انکریز، 110% انکریز ہو گئی ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میرے بھائی اور بہنوں، خدا نے باپ کو ایک ایسا رتبہ دیا ہے جو گھرانے کے اندر سب سے سپریم رتبہ ہے. خدا نے باپ کو گھرانے کا سربراہ مقرر کیا ہے. اگر ہم اس ہائرارکی کے اندر دیکھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے مسیح جو ہے وہ مرد کا سر ہے، اور پھر عورت جو ہے، عورت کے بارے میں لکھا ہے عورت کا سر مرد ہے، اور ان کے نیچے پھر بچے. میرے بھائی اور بہنوں، باپ کے اندر بچوں کی کیا کشش ہے، باپ کے اندر اپنی بیوی کے لیے کیا محبت ہے، یہ خدا کے کلام میں سے آج ہم سیکھیں گے. اور ہمیں اس امپورٹنس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اچھے باپ ہیں؟ کیا خدا کے کلام کے اندر ہم چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟
اگر خدا کے کلام کا یہ آئینہ ہمیں ہماری اصل حقیقت بتا رہا ہے اور ہمارے چہرے کے اوپر وہ داغ ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو میرے بھائی اور بہنوں، انہیں نیگلیکٹ نہ کریں، ان پر غور کریں، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور انہیں خدا کے کلام کے اندر سے خدا کے کلام کو موقع دے کہ وہ آپ کی رہنمائی کرے اور آپ کی تمام شکستگی کو، آپ کی گندگی کو، آپ کی نیگلیکشن کو، آپ کی تمام کمزوریوں کو اور آپ کی گھاٹیوں کو بھر دے، تاکہ آپ خداوند یسوع مسیح کے کلام کے مطابق اور اس کی رہنمائی میں اور آپ اپنے بچوں کے لیے بابرکت ہو۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہاللیلویہ۔ خدا کا کلام ایک ایسے شخص کے بارے میں ہمیں سکھاتا ہے جو اپنی بیٹی کے لیے محبت رکھتا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب خداوند یسوع مسیح اس کے علاقے میں آئے اور وہ اپنی بیٹی کی گزارش لے کر جائے۔ یہ ایک ایسا اہم رتبے میں فائز شخص تھا جو یہودیوں میں ایک اہم رتبہ ہے۔ یہ شخص عزت دار شخص تھا، اور وہ اپنے آپ کو، یہودی لوگ اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کرنا گناہ سمجھتے تھے، اور میرے بھائی اور بہنوں، وہ ایمان رکھتا تھا کہ یسوع اگر میری بیٹی کے لیے دعا کرے گا تو وہ شفا یاب ہو جائے گی۔ ایک ایسا شخص جو اس سچویشن میں ہو، جب اس کی بیٹی قریب المرگ ہو۔ میرے بھائی اور بہنوں، ذرا غور کیجئے، ایک ایسی شخص کی کنڈیشن پر جب وہ یہ سوچ رہا ہو کہ میں اس سچویشن میں کیا کروں۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہم انسان ہونے کے ناطے بہت ساری مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ جب ہم مشکل میں آتے ہیں تو ہمارا رویہ، ہمارا کردار اور ہمارا عمل خدا کے کلام کے مطابق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا نے باپ کو ایک ایسی ہستی بنایا ہے، ایک ایسا رتبہ بخشا ہے جو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھیں تو باپ کی وساطت سے برکت کو ہم ٹرانسفر ہوتا دیکھتے ہیں۔ یعقوب نے اپنے بچوں میں برکت کو بانٹا، اور اس طرح خدا نے ابراہیم کو برکت دی، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو برکت دی، اور اسحاق نے اپنے بیٹے یعقوب کو برکت دی، اور یعقوب نے اپنے 12 بیٹوں کو برکت دی۔ میرے بھائی اور بہنوں، اس طرح ہم برکت کے سلسلہ کو باپ کے اندر سے ٹرانسفر ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ خدا نے باپ کو ایک اہمیت بخشی ہے۔ مرد کو خدا نے گھر کا سربراہ مقرر کیا ہے، اور اگر مرد جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونا چاہتا ہے، وہ اپنے